بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان کے مقبول پروگرام میں آپ کی خدمت میں آپ کے میزبان حاضر ہیں. آج کا موضوع ہمیشہ کی طرح دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق آپ کے سامنے ہم رکھے دیتے ہیں. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کی بازگشت اور 25 دسمبر کو ہونے والی بلدیاتی انتخابات کی ری پولنگ جو کہ چند حلقوں میں رہتی تھی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یہ ہر کچھ عرصے بعد سردار تنویر الیاس خان صاحب ایک تلوار اپنے اوپر لٹکا لیتے ہیں اور پھر اس جھولتی ہوئی تلوار کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میرے اور آپ جیسے تجزیہ کار یہ تجزیہ کرتے رہتے ہیں کہ تلوار اب گری کہ تب گری. اب یہ جو نئی تلوار لٹکی ہے، اس کے پیچھے کون سی گیم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بہت بہت شکریہ جنید انصاری صاحب. گزارش ہے کہ جب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان منتخب ہوئے ہیں، تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن کی طرف سے، متحدہ اپوزیشن کی جانب سے عدم اعتماد جو ہے اس کا ذکر ہوتا رہا، ڈیٹیں بھی دی جاتی رہیں، اور اس دوران جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ان کا 2 دفعہ شیڈول چینج ہوا، تیسری مرتبہ جو ہے اس شیڈول پہ عمل ہوا، اور اس کے بعد بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے اس میں ٹھہراؤ آ گیا تھا. لیکن جو تلوار کا آپ نے جو ذکر کیا ہے، وہ تلوار جو ہے ڈے فرسٹ سے جو ہے وہ لٹک رہی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں ان کے سر پہ کہ کسی وقت بھی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، اور چونکہ بلدیاتی انتخابات کا جو 3 مراحل ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں اور اب اپوزیشن جو ہے تھوڑی ایزی ہوئی ہے، تو اب دوبارہ جو ہے سب سے پہلے اپوزیشن لیڈر جناب چودھری لطیف اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا برملا کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ جلد ہم پیش کریں گے. اور اس حوالے سے انصار صاحب کہا جاتا ہے کہ 7 اپوزیشن جو ہے متحدہ انہیں 7 ممبران اسمبلی کی حمایت چاہیے، اور ایک گمان یہ بھی سامنے آیا ہے کہ بیر سلطان محمود چودھری جو ہیں ان کے ساتھ جو ہیں وہ 12 سے 15 لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر وہ سگنل دے دیں عدم اعتماد کے لیے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے تحریک عدم اعتماد پیش ہو سکتی ہے. جبکہ حکمران جماعت جو ہے PTI، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اپوزیشن کے 10 جو ممبران اسمبلی ہیں انہیں حمایت حاصل ہے. دونوں طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ سابق وزیر اعظم پاکستان جو ہیں عمران خان، انہوں نے لاہور میں جو ہے وہ طلب کیا تھا اجلاس آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر اور ان کی جو کابینہ تھی ان کے بیشتر لوگ وہاں پہ گئے. مہاجرین جو ہیں قانون ساز اسمبلی کے مہاجر جو حلقوں سے منتخب ہوئے اراکین اسمبلی ہیں، انہوں نے بڑی تعداد میں اس میں شرکت کی ہے. میرا سوال بڑا اسپیسیفک ہے سر، اور بڑا ٹو دا پوائنٹ ہے کہ یہ تلوار سردار تنویر الیاس خان صاحب خود اپنے بول بچن کی وجہ سے اپنے سر پہ خود لٹکاتے ہیں. پہلے لطیف اکبر صاحب کی شان میں جو انہوں نے ماشاءاللہ قصیدے پڑھے تو تہلکہ مچ گیا. اس کے بعد جناب اب یہ قومی میڈیا پہ انہوں نے عمران خان صاحب کی شان میں کچھ گستاخیاں کی ہیں جس کی وجہ سے رولا پڑ گیا. اس سے پہلے بھی کچھ غیر محتاط قسم کی چودھری یاسین صاحب ہیں پارٹی کے صدر، ان کے حلقے میں جا کے انہوں نے للکارا ہے. تو انصار صاحب یہ ایک سیاستدان تو ایسے نہیں کرتا راجہ صاحب. انصار صاحب اس میں گزارش کروں کہ جو اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی ہیں چودھری انوار الحق، وہ بڑے کھل کے سامنے آئے ہیں، جو ہے وہ امیدوار بھی ہیں وزارت عظمیٰ کے. تو ابھی کچھ مثلا کو 3 طرح کے فارمولے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو بیر سلطان محمود چودھری ہیں ان کا جو گروپ ہے جو مہاجرین ممبران اسمبلی پہ
مشتمل ہے، وہ اگر ان کی مدد کو پہنچتے ہیں اپوزیشن کی تو بڑی آسانی سے تحریک عدم اعتماد ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو اپوزیشن کے ساتھ کچھ لوگ رابطے میں، جس میں چودھری انوار الحق صاحب بھی ہیں، تو اصل میں چودھری انوار الحق صاحب اور جو بیر سلطان محمود چودھری ہیں صدر ریاست، ان کی بھی آپس میں الیکشن کے دوران، ایون پرائم منسٹر کی اور جو صدر ریاست ہے ان کی بھی بڑی انتخابی جب دنگل ہوا ہے عام انتخابات کا، تو اس وقت یہ بھی سخت ایک دوسرے کے خلاف بڑی کھٹ پٹ تھی۔ ایک یہاں پہ ایک اہم فیصلے پہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب میں آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر کے غالباً فل بینچ نے فیصلہ دیا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں، تمام ڈویژنز میں جتنے بھی یہ ترقیاتی ادارے ہیں، میونسپل کارپوریشنز ہیں، کمیٹیز ہیں، ان سے جتنے بھی صوابدیدی پوسٹوں پہ ان پہ لگے ہوئے تھے لوگ جو کہ حکومت نے سیاسی بنیادوں پہ اپوائنٹ کیے ہوئے تھے، ان سب کو ایک ہی آرڈر کی روشنی میں فارغ کر دیا گیا ہے، ڈسمس کر دیا گیا ہے، انہیں اپنی اپنی نوکریوں سے سبکدوش کر دیا گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ ڈائریکشن دی تھی کہ ہمیں رولز اور ضابطے بنا کے دیں کہ کس پوسٹ کے لیے کون سا پروفیشنل آدمی کس پیشہ ورانہ کمپیٹنسی کے ساتھ موزوں ہے، اور جو بھی جاب ہے اس کے لیے موزوں ترین آفیسرز، پروفیشنل آفیسرز لگائے جائیں، جبکہ سیاسی بنیادوں پہ یہ بھرتیاں کی گئیں، ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو ان سب کو تو انہوں نے فارغ کر دیے۔ اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سپریم کورٹ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ ہے بہت بڑا ہی ہے۔ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جو ہے اس کے لاتعداد فیصلے جو عوام کی مفاد میں ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے۔ دیکھیں اتنا ایک بڑا ادارہ ہے، اس کے اتنے وسیع اختیارات ہیں، لوگوں کے روزمرہ کے معاملات ہیں، ان کی زندگیوں کا جینا مرنا ان اداروں کے ساتھ وابستہ ہے، اور جب یہاں آپ سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ یا کوئی چمک یا کسی اور وجہ سے ایسے لوگوں کو لگائیں گے کہ جنہیں اس کا تجربہ ہی نہیں ہے سرے سے، تو اس ادارے کا کیا اثر ہوگا؟ اور یہی بڑی وجہ ہے۔ ان میں ایک آدھ ادارہ تو میں نے سنا ہے راجہ صاحب ایسا ہے جیسے کہ میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کہ یہ کئی وزارتوں سے زیادہ وزنی ادارہ ہے۔ اب آپ وزارتوں کے انصار صاحب بات کرتے ہیں، میں اسے آگے بڑھ کے ایک بات کروں گا جو حقائق پہ مبنی ہے کہ آزاد کشمیر میں حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے میں اس ادارے کا ہمیشہ کلیدی کردار ادا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک جو پلاٹ ہے وہ کروڑوں روپے مالیت کا ہے، تو عموماً وہ جو کروڑوں روپے مالیت کے پلاٹ ہیں وہ کئی حکومتوں کو بنانے اور گرانے میں استعمال ہوئے ہیں ماضی میں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ایسا اقدام ہے آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے انصار صاحب کو ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ آپ اتنا بڑا آپ نے ادارہ تو بنا دیا اور اتنے اس کے پاس وسائل ہیں، اختیارات ہیں وہاں پہ، تو وہ جس نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا ہے اس کو بھی تو کوالیفائی کرنا چاہیے، اس پہ کا کوئی تجربہ ہونا چاہیے، اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ اٹ مینس کہ راجہ سعید اکرم خان صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر نے جو یہ فیصلہ کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی سیاسی پریشر نہیں ہے، بلکہ رول آف لا اور میرٹ کے مطابق یہ فیصلہ دیا گیا۔ جی 100%۔ تو راجہ سعید اکرم خان صاحب تو بڑے سلوٹ کے اور بجا طور پہ انہوں نے انصار صاحب نہ صرف یہ فیصلہ دیا ہے، بلکہ اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں تو آپ دیکھیں یہ جو آزاد کشمیر میں تجاوزات کا معاملہ تھا، آج یہاں پہ جو کیمیکل ملا دودھ جو مل رہا ہے، یہاں پہ جو کرش پلانٹ جو ہے کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے ایک پورا مافیا تھا، اسے نکیل ڈالنے میں، اور بے شمار اس طرح کی اقدامات ہیں جو کہ عوامی جو منتخب نمائندے ہیں جو حکومتیں ان کے کرنے کے تھے لیکن وہ نہیں کر سکے۔ تو اس میں جناب چیف جسٹس جو ہیں، پھر جوڈیشل انٹرنیشنل کانفرنس جو ہوئی ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ جناب چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان صاحب جو ہیں، انہوں نے وہاں پہ جو متاثرین منگلا ڈیم کے جو ایشوز ہیں، آزاد کشمیر میں جو عدلیہ کے معاملات ہیں جی بی میں، اور کشمیر ایشو جو ہے اس پہ انہوں نے بڑا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے کہا کہ جو یہاں پہ وابڈا جو ہے بندیال صاحب کو کہ جو یہاں ناانصافیاں کر رہا ہے، انہوں نے اپنا پروجیکٹ مکمل کر لیا، لیکن جو لوگوں سے انہوں نے وعدے کیے تھے، جو یہاں پہ 5 ٹاؤن شروع کیے گئے تھے، ان کے ادھورے کام پڑے ہوئے ہیں، وہ اس بات کا انہیں پابند کیا جائے کہ لوگوں کے جو کام ہے بڑی بات ہے مفاد عامہ کے لیے۔ راجہ سعید اکرم خان صاحب کا دل یقیناً دھڑکتا ہے، مخلص آدمی ہیں، اور آؤٹ سپوکن انداز میں آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے باتیں کی ہیں ان چیزوں پہ۔ اچھا،
اب آتے ہیں یہ جو ری پولنگ ہو رہی ہے راجہ صاحب، یہ اندازاً کتنے حلقے ہیں جن پہ ری پولنگ ہو رہی انصار ہے؟ صاحب اس میں اس طرح ہے کہ جب 3 مراحل میں انتخابات ہوئے ہیں تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ تقریباً 5 جگہوں پہ جو امیدواران تھے ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی، طبی موت ہوئی، جس کی وجہ سے وہاں پہ الیکشن روکا گیا۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر پہ بہت سارے ایسے پولنگ اسٹیشن تھے جہاں پہ فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں، جہاں پہ ووٹ جلائے جانے کے واقعات ہوئے ہیں، جہاں پہ جھگڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پہ جو ہے وہ پولنگ روک دی گئی تھی، جس کی مثال یہ ڈڈیال میں ہے۔ یہاں پہ بھی پولنگ کے بعد گو کہ گنتی کے وقت ہوا تھا، لیکن یہاں بھی روک دیا گیا تھا کافی جگہوں کے نتائج کے جب حالات پرامن ہوں گے۔ اور اس میں پھر ایک نئی چیز شامل ہوئی ہے، وہ یہ کہ جو میٹرک کی شرط تھی انصار صاحب وہ ختم کر دی گئی ہے، اور یہ جو اس میں نئے لوگ بھی کاغذات جمع کروا سکتے ہیں جن میں ابھی پولنگ نہیں ہوئی، جو جہاں پہ امیدواران وفات پا گئے تھے وہاں پہ اب جو میٹرک والا ایشو تھا، جو جن لوگوں نے میٹرک نہیں کیا وہ بھی ان الیکشن میں ان پرمیشن انہیں ملی ہے، وہ اس میں کاغذات جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے جو نہیں میٹرک وہ بھی اگر کوئی کروانا چاہے الیکشن میں حصہ لینا چاہے۔ یہ 25 دسمبر کو اس کا شیڈول جو ہے آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے۔ تو 25 دسمبر کو انصاری صاحب یہ ہوں گے، ری پولنگ ہوگی۔ ری پولنگ کے فوراً بعد جو فیمیلز کے لیے اور یوتھ کے لیے 12.5% جو ہے یہ رکھی گئی تھی، ان کی اسپیشل نشستیں تھیں، اس کے پھر ہوگا چناؤ ہوگا۔ اس کے فوری بعد جو ہے میونسپل کارپوریشن، ضلع کونسل اور جو دیگر جو ٹاؤن کمیٹیز ہیں یا یونین کونسلز ہیں ان کے جو چیئرمینز ہیں، وائس چیئرمینز ہیں، ان کا چناؤ ہوگا۔ پھر یہ جا کے جو ہے یہ ادارے متحرک ہوں گے۔ اس کے بعد بھی ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا انہیں جس طرح کے ماضی میں فنڈز دیے جاتے تھے، ترقیاتی کام جتنے ہوتے تھے وہ جو بلدیاتی منتخب نمائندگان ہوتے تھے ان کے ذریعے وہاں پہ خرچ کیے جاتے تھے۔ یہ بھی ایک ایشو ہے جو شاید یہ جو ہے یہ لوکل باڈیز جو ہے وہ مکمل جب ہو جائے گا، یہ انتخاب چیئرمین اور جو میئرز وغیرہ بنیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی شاید انہیں لڑائی لڑنی پڑے گی، منتخب جو بلدیاتی نمائندگان ہیں، کہ انہیں اپنے جو ان کے اختیارات ہیں انہیں وہ ملیں، انہیں وہ فنڈز ملیں، تاکہ وہ جو انہوں نے انتخابی وعدے کیے ہیں لوگوں کے ساتھ، جو مقامی مسائل ہیں، یقیناً وہ جب تک انہیں فنڈ نہیں ملیں گے، امپاورمنٹ ہوگی تو آگے چلیں گے۔ جی۔ تو جناب آج کے اس پروگرام پہ خصوصی گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اب مہمانان ہم شامل کرتے ہیں ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان۔ آج کا موضوع آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کی بازگشت، اور 25 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات کے جو حلقے رہ گئے تھے لڑائی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، موسمی شدت کی وجہ سے، وہاں پر ہونے والی ری پولنگ۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے مہمانان کی جانب اور ان سے ان کی رائے لے کر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے۔ جناب نیازی صاحب، ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج کے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ہر 1 مہینے بعد ہمارے موجودہ وزیر اعظم اپنے سر پہ خود ایک تلوار لٹکا لیتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد کی بازگشت شروع ہو جاتی ہے۔ اب دوبارہ رولا پڑ گیا ہے کہ عمران خان صاحب بھی ان سے ناخوش ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کا کوئی متقع لگ گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ بھی کچھ مطمئن نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ سردار صاحب کبھی چودھری لطیف اکبر صاحب کی شان میں کچھ عزت افزائی کر دیتے ہیں، کبھی چودھری یاسین صاحب کے حلقے میں جا کے ان کو بے بہاؤ کی سنا دیتے ہیں۔ یہ آپ ان کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں سر؟ آپ بزرگ ہیں ان کے۔ دیکھیں جنید صاحب، جو اپنی بساط ہوتی ہے اس کے مطابق آدمی بات کرتا ہے۔ پھر جو آگے کسی شخصیت جس کے لیے بندہ جس کو سمجھاتا ہے، ایڈوائز کرتا ہے، اس کے بھی سمجھنے کے طور طریقے ادوار ہوتے ہیں۔ تو میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ ہر کوئی
جس کے سمجھنے سے ریاست کا ملک کا ادارے کا نظام ٹھیک ہو، میں تو سمجھاتا ہوں، لیکن یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ کتنا سمجھتا ہے۔ دوسرا جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب، آپ سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر کے اس فیصلے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں جو کہ چیف جسٹس جناب راجہ سعید اکرم خان صاحب اینڈ بینچ نے دیا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ہدایت کی تھی کہ تمام ترقیاتی ادارے، بلدیاتی ادارے جو ہیں، ان کے سربراہان کو میرٹ پہ، پروفیشنل بیسس پہ لگائیں، اور انہوں نے ایک ہی فیصلے سے تمام لوگوں کو فارغ کر دیا ہے۔ آپ رول آف لا اور میرٹ کی پاسداری کے حوالے سے اس بڑے فیصلے کو کیسے کمنٹ کریں گے؟ ایڈمنسٹریشن میں اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں اور پالیٹکس میں، لیکن جو عدلیہ ہوتی ہے وہ لوگوں کو انصاف مہیا کرتی ہے جو کوئی جاتا ہے۔ اب میں عدلیہ کے اس فیصلے پر کوئی تبصرہ تو نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ پالیٹکس میں اپنی مشکلات مجبوریاں ہوتی ہیں اور عدلیہ کو انصاف کرنا ہوتا ہے ان فریقین کے درمیان۔ میں سمجھتا ہوں جو عدلیہ نے بہتر سمجھا ہے تو فیصلہ کیا ہے، اور آنریبل چیف جسٹس جو کہ ریاست کی ایک ایک چیز، ایک ایک بات کو ذاتی طور پر بھی سمجھتے ہیں، پھر کوئی شاید کی حیثیت سے آئے تو پھر انہیں اور حیثیت دینی پڑتی ہے اس معاملے کو۔ تو اس طرح میرے خیال سے میں اتنا ہی کافی ہے اس پر یہ تبصرہ۔ اور یہ بتائیں گے سر، یہ جو 25 دسمبر کو ری پولنگ ہو رہی ہے، بعض حلقوں میں لڑائیاں ہو گئی تھیں بلدیاتی انتخابات کے دوران، بعض جگہوں پہ کچھ اور مسئلے ہو گئے تھے، تو یہ جو ری پولنگ ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی پی ٹی آئی اس میں کوئی سبقت لے گی؟ دیکھیں جی، یہ بلدیاتی الیکشن ہے، یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے خود فیصلے کیے ہیں پارٹی سے ہٹ کے بھی، اور کچھ پارٹی نے فیصلے کیے ہیں اس کے بغیر لوگوں نے لوکلی اپنی ایڈجسٹمنٹ کر کے بھی فیصلے کیے ہیں۔ اینی ہو، جو ہمیں رزلٹ مطلوب تھا اس کا کب تو نہیں ملا، لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی گراس روٹ لیول تک چلی گئی ہے، اور عمران خان صاحب کا ایک ویژن تھا، بیانیہ تھا، وہ لوگوں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ عام آدمی تک اقتدار منتقل کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا ان کا کہ وہ پی ٹی آئی کی صورت میں منتقل ہو، پی ٹی آئی کی تو گورنمنٹ ہے، یہ نیچے عام آدمی تک وہ لے جانا چاہتے تھے، اس میں پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی ہے، اور عمران خان زندہ باد۔ 31 سال بعد لوگوں کو یہ ملا، تو آہستہ آہستہ یہ لوگ پٹری پر چڑھ جائیں گے کہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو مستفید کر سکتی ہے، لوکل میں بھی، ڈسٹرکٹ میں بھی، اور پھر حلقوں میں بھی۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ لوگ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم نے کیا غلطی کی، 31 سال بعد کیا کھویا کیا پایا، تو اس کے بعد پھر یہ پٹری پر چڑھ جائے گا یہ سلسلہ، اور انشاءاللہ لوگ بہتری کی طرف اپنے معاملات کو لے جانا شروع ہو جائیں گے۔ جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب، یہاں راجہ حبیب اللہ خان سینئر تجزیہ کار آپ سے سوال کریں گے سر۔ سردار عبدالقیوم خان صاحب، اس بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر میری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ یہ سردار عبدالقیوم خان مجاہد اول کے بعد سردار عبدالقیوم خان نیازی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں جو حالیہ انتخابات میں اس کی بنیاد رکھی۔ اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے خود بھی جو ہے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات سے کیا، اور اللہ نے آپ کو وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جو سیاسی کارکن ہوتا ہے جو نیچے سے آتا ہے، اور ایک پیراشوٹر ہوتے ہیں، وہ پیسے کے ذریعے تو آ جاتے ہیں، لیکن انہیں جو سیاسی رموز و اسرار و رموز ہوتے ہیں وہ اس سے نابلد ہوتے ہیں، اور ہر وقت کسی نے کوئی نہ کوئی وہ حادثہ جو ہے ان کی وجہ سے، ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے رونما ہو جاتا ہے۔ ایک سیاسی کارکن اور ایک پیراشوٹر میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ جو آپ مجھ سے وضاحت مانگتے ہیں، آپ زیادہ سمجھتے ہیں، دونوں جو بیٹھے ہوئے ہیں، قاری صاحب نے پہلے مجھ سے گفتگو ہوئی، آپ نے یہ اس نا تجربہ کاری میں بھی ایک تجربہ ہوتا ہے کہ آدمی سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔
تو کچھ چیزیں اب ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے, تجربہ اتنا ہو گیا ہے, ہماری تربیت اتنی ہو گئی ہے کہ 40-45 سال ہو گئے. اب کوئی نیا آدمی تو اس جگہ تو نہیں لے سکتا جلدی. لیکن میں جو آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, انتخابات جو حالیہ ہوئے ہیں, آپ کو بھی میں آپ کے ذریعے پوری قوم کو کشمیر کو بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ 2 آدمیوں کا بڑا احسان ہے. سب سے بڑا احسان جو ہے وہ عمران خان کا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں پر, کہ انہوں نے مجھے اجازت دی, میں نے ان سے اس معاملے میں رہنمائی مانگی اور مجھے بہت تھرو دیا. دوسرا آنریبل چیف جسٹس آزاد کشمیر اور یہ جو سپریم کورٹ ہے اور ہائی کورٹ, اگر لیٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں, ڈی لمیٹیشن وغیرہ وغیرہ لوگوں کے معاملات سے, پولیس سے, یہ وہ, تو پھر یہ انتخابات ساری زندگی نہ ہوتے. میں آپ کو بتاؤں, کوئی بھی نہیں چاہتا تھا. یہ عدلیہ کا بھی اس میں بڑا رول ہے. تو مجھے اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ میں نے انیشیٹو لیا اور خان نے اس کو اپروول دی اور ہیلپ کی عدلیہ نے اور لوگوں نے. انتخاب یہ نہیں ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری پارٹی ہی آنی چاہیے تھی. لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے تھی. گراس روٹ لیول پر چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں, یہ تھانہ, کچہری, پولیس, گارڈ, فارسٹر وغیرہ وغیرہ, اور چھوٹے چھوٹے تنازعات ہوتے ہیں. تو یہ لوگ نہیں ہوتے ہیں جو اپنے لوگوں کو میں بیٹھ کے سیٹل کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ سارا تمام بوجھ اس پارلیمانی نظام اور منسٹر پر تھا. اب یہ ہمیں کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نظام کو عام آدمی تک ہم لے گئے ہیں, اور پھر اس نے اب کام کرنا شروع کر دیا. ایک اتھارٹی, ایک لوکل کونسل کا ممبر ہے, وہ 300 ووٹ لے کے ایک اتھارٹی بن جاتا ہے, اور ڈسٹرکٹ کونسل کا 2000-3000 ووٹ لے کے ایک اتھارٹی بن جاتا ہے, اور ایم ایل اے جو ہے وہ 10,000 سے 40,000 تک ووٹ لے کے ایک اتھارٹی بنتی ہے. وہ اتھارٹی جو لوگوں کی نمائندگی کے لیے ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. 31 سال بعد یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے, عمران خان کو جاتا ہے, اور ہماری گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ انہوں نے ان کی موجودگی میں یہ ہو رہا ہے کشمیر میں. تو یہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں لوگ سیکھ جائیں گے. جو نا تجربہ کار ہیں یہ تجربہ کار بنائیں گے, اور جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ دہرائیں گے نہیں. اگر دہرائیں گے تو پھر وہ خرابی ہوگی, وہ خرابی کے خود ذمہ دار ہوں گے, میں اور آپ نہیں ہو سکتے. سردار صاحب ایک اور کوشچن تھا کہ یہ ماضی کا ہم نے وہ دور دیکھا ہے جب آخری دفعہ 21 نومبر 1991 کو الیکشن ہوئے تھے, اور اس سے پہلے الیکشن بھی ہم نے دیکھے کہ جو بلدیاتی لوگ جو نمائندے سامنے آتے تھے, چیئرمین, میئر, ٹاؤن کمیٹیز کے, یونین کونسل کے چیئرمین, جتنے بھی ترقیاتی فنڈز ہوتے تھے ان کے ذریعے خرچ ہوتے تھے. لیکن اب شدید میں آیا ہے کہ ایک انہیں جو ان کے اختیارات تھے یا فنڈز تھے انہیں سلب کرنے کی بھی جو ہے وہ کسی سطح پہ جو ہے وہ سازشیں شروع ہو گئی ہیں. تو شاید اس نظام کو چلانے کے لیے جو نو منتخب ممبران ہیں بلدیاتی الیکشن کے, کہ انہیں شاید نئی لڑائی نہ لڑنی پڑے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں وہ سارے حقوق جو کہ ترقیاتی پروگرام اور دیگر جو ہوتے ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے تاکہ وہ جو انہوں نے انتخابی وعدے کیے ہیں لوگوں کے ساتھ ان سے وہ وفا کر سکیں؟ یہ بنیادی طور پر بات لمبی ہو جائے گی. یہ اپنا حبیب اللہ صاحب یہ نظام امریت کے دور میں زیادہ پھلا پھولا ہے, کیونکہ اس پر کوئی اوپر دوسری کوئی اسمبلی یا دوسری کوئی نمائندگی بڑی نہیں ہوتی تھی. اور پھر اگر ہوتی بھی تھی تو وہ ان کی موجودگی میں یہ ہے کہ کچھ فنڈز ہوتے تھے جو ان کی بنیاد پر چلتے تھے. اب مکمل پارلیمانی نظام ہے پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی, تو رکاوٹیں تو مشکلات تو ہوتی ہیں ہر سسٹم میں. لیکن میری اپنی جو رائے ہے کہ ان لوگوں کے جو باقاعدہ فنڈز ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. وہ تبھی یہ نظام کامیاب ہوگا, تبھی سروائیول ہو سکے گی کہ ان کو ملنا چاہیے اور وہ لوگ کام کریں. اور یہ نلکا ٹوٹی کی سیاست سے یہ ایم ایل اے وزراء گورنمنٹ جو ہے وہ نکلے, یہ بلدیات کی گورنمنٹ کے ذمہ لگائے, اور یہ چھوٹے موٹے پی سی سی ہو گئی, بور ہو گیا, نلکا ٹوٹی, یہ سارے کام ان کے ذمہ ہونا چاہیے. تاکہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں بیرونی دنیا میں آپ گھومے ہوں گے
یہ سارے سسٹم ڈپارٹمنٹل ہوتے ہیں، اور ایک اچھا ڈپارٹمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ. اس میں ہم لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، لوگوں کو عزت بھی دے سکتے ہیں، لوگوں کی جو ہے نا عزت میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اور لوگ اس میں اپنے معاملات کو بھی چھوٹے موٹے جو ہے نا وہ سیٹل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ اس وقت اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں قانون ساز اسمبلی کے. بڑی بڑی مہربانی، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ. سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کہتے کہتے رہ بھی گئے. کوئی بات کہہ دی انہوں نے، کیا کہا آخر میں؟ کیا سمجھیں آپ؟ جب بات چلتی ہے تو پھر ظاہر ہے پیچھے کچھ ایک نظام جو ہے وہ ہم یہ دنیا میں دیکھتے ہیں، اور ایک نظام وہ ہے جو خودکار نظام ہے، ربی نظام ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ مقافات عمل سے جو ہے نا وہ محفوظ نہیں رہ سکتی، اور اس میں اپوزیشن جو ہے جماعتیں اس وقت خاصی اگریسو ہیں، اور اس میں اس وقت جو ہے دوبارہ موومنٹ جو ہے وہ لانچ ہو چکی ہے. اور اس میں راجہ حبیب اللہ خان صاحب، چونکہ آپ راجہ ذوالقرنین خان صاحب کے ساتھ رہے جب وہ صدر آزاد ریاست جموں کشمیر تھے، آپ ان کے سیکٹری تھے، آپ ہر جگہ ہیلی کاپٹر سے لے کے جہاز سے لے کے ہر چیز پہ ان کے ساتھ سفر کرتے رہے کئی سال تک. ایک ہوتا ہے سیاسی اختلاف، اور ایک ہوتا ہے کہ اپنے رویے سے پرسنل ہو جانا. مجھے لگتا ہے سردار تنویر الیاس خان صاحب سیاسی گفتگو کے دوران پرسنل ہو جاتے ہیں. جی ہاں، وہ یہ کہ میں اتنی جوتیاں ماروں گا تمہارے سر پہ کہ تمہیں یہ کر دوں گا، تم زکوٰۃ خور پتہ نہیں کیا ہو، تم یہ ہو، تم یہ کون سی بات ہے؟ سر صاحب، یہ معذرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو آزاد کشمیر کی سیاسی، تاریخی اور سنہری روایات ہیں، اس میں ایسی مثال نہیں ملتی. تنقیدیں بھی ہوتی رہی ہیں ماضی میں، لیکن وہ اشارے کنائے سے ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہے، لیکن اس حد تک پہلی دفعہ ہوا. اور وہ جس طرح بھی نیازی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جو ایک کارکن ہوتا ہے اور وہ نیچے سے جب وہ اس منصب تک آتا ہے، اس نے سرد گرم حالات دیکھے ہوتے ہیں، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ کس سے کس طرح سے بات کرنی ہے، اور کون سی بات کس جگہ پہ کرنی ہے، کہاں پہ خاموش رہنا ہے اور کہاں پہ بولنا ہے. تو یہ پھر جو تجربے سے نہیں سیکھتا، پھر جب زمانہ سکھاتا ہے تو پھر اسی طریقے کے تماشے بنتے ہیں جس طرح کہ آپ نے دیکھے سن. جی، تو بڑھتے ہیں جناب اگلے مہمان کی جانب. سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب، سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر نے ہمیں بٹوین دا لائنز، بٹوین دا ورڈز بہت سارے اشارے اور معلومات دے دی ہیں. ہمارے سننے والے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یقیناً وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے جو یہ ٹاپک پہ اپنا ماہرانہ تبصرہ اور تجزیہ دیا کہ لٹکتی ہوئی تلوار ایک سر کی طرف دیکھ رہی ہے جو سردار تنویر الیاس خان صاحب کا ہے. چلتے ہیں اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت آزاد جموں کشمیر کے سب سے بڑے روزنامے روزنامہ جموں کشمیر اور سب سے بڑے ڈیجیٹل نیٹ ورک جموں کشمیر ڈیجیٹل کے چیف ایگزیکٹو، چیف ایڈیٹر جناب عامر محبوب صاحب نے جوائن کیا ہے. عامر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی عامر محبوب صاحب، کیا کہتے ہیں، یہ آزاد کشمیر میں ہر مہینے ماہانہ بنیادوں پر تحریک عدم اعتماد نام کی ایک آواز بلند ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ایسا ایسا ڈیفیوز ہو جاتی ہے، لیکن سنا اس دفعہ کوئی سردار تنویر الیاس خان صاحب نے بہت بڑی تلوار لٹکائی ہے اپنے سر پہ. کیا معلومات ہیں سر؟ گزشتہ کچھ دنوں سے ایسی ایک صورتحال کریٹ ہو گئی حکومت پاکستان کے لیے کہ ایسا تاثر قائم ہونے لگا یا شاید قائم کیا جانے لگا، یا تنویر الیاس صاحب جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ تھوڑے سے عمران خان صاحب سے کسی وجہ سے دور ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ایک ایسا کام شروع کر دیا جس سے جیسے پاکستان مخالف جو خیالات ہیں اس کو بھڑکایا جانے لگا. جیسے انہوں نے منگلا ڈیم میں ایک نان ایشو کو جس تقریب میں انہیں نہیں بلایا گیا تھا وہ زبردستی پہنچ گئے اور سب کو حیران کر دیا، اور وہاں پہ جب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں تو انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس کی جس میں آپ لوگ بھی موجود تھے، تو انہوں نے بڑی سخت اور تلخ قسم کی زبان استعمال کی. ایک تو پرائم منسٹر کا یہ ایشو ہے کہ ان کی شخصیت میں کوئی ایسا پرابلم ہے کہ اچانک ہی انہیں کچھ ہو جاتا ہے اور وہ ہائپر ہونے کی اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں جس کے اوپر شاید واپسی کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں.
اور اسی طرح جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں تھی، جیسے پارٹی کے اندر سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو ایک دن انہوں نے اسپیکر چیمبر میں چوہل لطیف اکبر صاحب کے ساتھ جب تنازع تھا تو چوہل لطیف اکبر صاحب کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ادھر خواتین بیٹھی ہیں تو آپ اس طرح کی لینگویج استعمال نہ کریں، تو انہوں نے قیوم نیازی صاحب کو بھی بہت ہی برا بھلا کہا اور بہت ہی غیر اخلاقی قسم کی زبان استعمال کی. اسی طرح نجی محفل میں جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ چیزیں آہستہ آہستہ باہر آتی گئیں. پھر جو شراکت اقتدار کا فارمولہ تھا بحث سلطان محمود چودھری کے ساتھ ان کا، جب یہ تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم بنے تو اس میں یہ بات طے کر لی گئی کہ سینئر وزیر ان کے صاحبزادے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو اوورسیز کے ریلیونٹ جو کمشنرز ہیں اس میں بھی یہ ہوگا، اور جو وزارتیں ان کے لوگوں کے پاس ہیں وہ نہیں چھیڑی جائیں گی. تو اچانک یہ ہوا کہ جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو ان کی جو وزارتیں تھیں، ایک تو سینئر وزیر نہ بنایا گیا ان کے بیٹے کو، پھر جب جو وزارتیں تھیں ان کی اچھی جو وزارتیں تھیں وہ ساری ان کے لوگوں سے لے کے ان کے مخالف اپنے گروپ کے لوگوں کو دے دی گئی، اور انہیں ایک ایسی مصیبت میں کھڑا کر دیا گیا کہ وہ کوئی اس کا کوئی حل ان کے پاس نہیں تھا اس وقت، جسے انہوں نے قبول کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی میرے بھائی ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں اور وزارتوں کو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو وزارتیں آپ نے دے دی ہیں اس اپنے گروپ کو، جو اپنا انوار الحق صاحب جسے لیڈ کر رہے تھے اور تنویر الیاس صاحب لیڈ کر رہے تھے، ان وزارتوں کا ایشو تھا جس میں دو وزارتیں خاص طور پہ ایک ٹورزم کی جو ایک تو وزارت جو تھی وزارت اطلاعات تھی جو رفیق نیر صاحب کو دے دی گئی تھی، اسی طرح ایک MIDC تھی، اور کوئی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کوئی باتیں تھی جو طے ہو گئی بعد میں. لیکن بعد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آہستہ آہستہ نہ ہی کوئی وعدہ پورا کیا، بلکہ ان کے جو حلقہ انتخاب ہے ان میں ان کے جو سیاسی حریف ہیں چودھری محمد سعید صاحب، ان کے جو عزیز تھے قریبی، انہیں پہلے قیوم نیازی صاحب نے میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ڈائریکٹر جنرل لگایا اور انہیں وہ منع کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود انہیں 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی، جس کا انہیں بحث سلطان محمود کو سیاسی طور پہ بہت نقصان ہوا اور ان کی جو سیاسی ساکھ ہے وہ میرپور میں بہت متاثر ہوئی. اس کے بعد ان کی غیر موجودگی میں یہ کام دونوں انہوں نے ان کی غیر موجودگی میں کیے جب وہ امریکہ گئے ہوئے تھے. دوسرے انہوں نے یہ کام کیا کہ یاسر سلطان صاحب کے بجائے انہیں بنا دیا گیا خواجہ فاروق صاحب کو سینئر وزیر. تیسرا جو اہم واقعہ تھا کہ بحث سلطان محمود چودھری اور ان کے درمیان ایک یہ بات طے تھی کہ یہ جو وزارت اطلاعات ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ یاسر سلطان صاحب کو دے دیں گے، اور کوئی اس طرح کی ایک آدھ اور جو 3-4 وزراء کے کام تھے وہ کرنے تھے. اور آخری بات یہ تھی کہ جو اوورسیز کمشنرز تھے اور اوورسیز کے ریلیونٹ جو عہدے تھے وہ سارے کے سارے بحث سلطان محمود چودھری صاحب نے کے ذمے تھے کہ یہ انہوں نے کرنے ہیں. تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اوورسیز کمشنر بھی اثر کش صاحب کو لگا دیا، جس کا بحث سلطان محمود نے حکمت عملی تبدیل کر لی اور میرے خیال میں وہ خاموش ہو گئے. اب کی بار انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر کچھ رد عمل دینا، بلکہ وہ بالکل خاموش رہے. ہماری اطلاعات کے مطابق ماسوا ایک بار ہلکے سے انداز سے انہیں وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ 3-4-5 کام جو وعدہ کیا تھا اس کے باوجود آپ نے نہیں کیے. جب یہ ساری بات شروع ہوگی اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے اور اس کا 5 سال تک خیال رکھا جانا ضرور، انہوں نے کہا بالکل خیال رکھا جانا چاہیے، لیکن اگر ممکن ہے تو اس جو چہرہ ہے وہ تبدیل کر لیا جائے، فیس تبدیل کرنے کی بات کی گئی. لیکن جب فیس تبدیل کرنے کی بات کی گئی تو اس کے اوپر اقبال موس چودھری اقبال صاحب ہیں اور جو اعزاز صادق صاحب جن دونوں کا میرپور سے تعلق ہے، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے انہوں نے ساری صورتحال سے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا، اور جس پہ عمران خان نے پہلی بار گزشتہ 4 سال بھی انہوں نے کبھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں بلایا، اور 1.25 سال سے کبھی ایسے نہیں ہوا جب سے آزاد کشمیر میں حکومت جو ہے ان کی فارم ہوئی ہے 1.5 سال سے. تو انہیں اچانک چند گھنٹوں کے اندر لاہور میں اجلاس بلانا پڑا. لیکن بٹوین جو ہے وہ چودھری سردار تنویر الیاس صاحب نے اپنی علی مین گنڈا پور کے ذریعے، اور تنویر الیاس صاحب کے پاس بہت طاقتور ہے اور خاص طور پہ جو ان کی اصل طاقت ہے اس کا انہوں نے بڑا ہی بھرپور استعمال کیا مہاجرین ممبران اسمبلی کے اوپر بھی اور بعض دوسرے ممبران جو تھے انہیں. اور ایک دن پہلے ہی وزیر اعظم
سابق وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کر لی. دوسری یہ بات ہے کہ اس جو عدم اعتماد کے تھے اس کے دو پارٹ تھے. ایک تو یہ بات ہے کہ جن اعلیٰ افسران کے اوپر عمران خان اپنے قتل کے الزام کی FIR دائر کرانے کے لیے پنجاب میں گھوم رہے تھے, اور جن وزیر اعظم پاکستان اور آصف علی زرداری صاحب کے خلاف وہ انتہائی نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں اور وہ انہیں عالمی چور قرار دیتے ہیں, ان کے کہنے پہ تنویر الیاس صاحب کو تبدیل نہیں کرنا تھا اور نہ ہی کیا جانا تھا, نہ ہی یہ کوئی سیاسی منطق تھی. اور یہ پلان بی تھا. جب پلان اے ناکام ہوا تو اب پلان بی جو ہے اس کے اوپر ظاہر ہے میرا تو خیال تھا کہ 2-4-5 دن بعد اس پہ عمل درآمد ہونا شروع ہوتا. لیکن کل وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اچانک کی, پہلے تو وزیر اعظم آزاد کشمیر یہ کہتے رہے یہ جو صحافی یا تجزیہ نگار یہ جو لگے ہوئے ہیں یہ ایک کپ میں طوفان کھڑا کر رہے ہیں کہ برپا کر کے کہ جی کوئی عدم اعتماد والی بات نہیں ہے. یہ ہے وہ کل اچانک انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جی نوٹوں کے بورے پہنچ گئے ہیں اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے, ممبران کو خریدا جا رہا ہے, اور اگر ممبران کو خرید کے عدم اعتماد کرنے کی کوشش کی گئی تو لوگ سڑکوں پہ آ گئے. جس کے بعد یہ دوبارہ بات ادھر کھڑے ہو گئے. اطلاع کے مطابق ہمارے کہ اب جو ہے وہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس کے اوپر لوگوں نے ادھر تو مظفر آباد میں پیسے پہنچ گیا, بریف کیس پہنچ گیا, تھیلے پہنچ گئے ہیں, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ایک پلان اے جو ڈیفینیٹ ناکام ہونا تھا. سب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ عمران خان ان شخصیات کی خواہش پہ جن کے وہ بدترین مخالف ہیں ان کے کہنے پہ انہوں نے تنویر الیاس کو نہیں ہٹانا, پروٹیکٹ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح 2-3 مہینے حکومت بچ جائے, اور تاکہ وہ آزاد کشمیر میں جب اگر ان کے پاکستان میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور پاکستان میں وہ حکومت بنانے کے کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر فوج سمیت تمام ادارے بھی ان کے ماتحت ہو جائیں گے اور وفاقی حکومت کی طاقت سے وہ آزاد کشمیر کو کنٹرول کر لیں گے. لیکن اب یہ جو ہے یہ جو گرے پیریڈ ہے جس میں عمران خان صاحب اسمبلی توڑوا کے الیکشن کرانے تک جانا چاہتے ہیں, پنجاب اسمبلی اور KPK کی اسمبلی توڑوا کے, یہ پیریڈ حکومت کے بعد اپوزیشن کے پاس ہے. اس پیریڈ میں اگر وہ عدم اعتماد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہو جاتے ہیں, اور پھر دوسری صورت میں عدم اعتماد کی کامیابی کا امکان صرف اس صورت میں رہ جائے گا کہ پاکستان میں تحریک انصاف مخالف حکومت قائم ہوگی. اگر تحریک انصاف یا اس کے اتحادیوں کی حکومت پاکستان میں امکان ہوگی تو پھر اس بات کے کم امکانات ہوں گے کہ تحریک انصاف کی آزاد کشمیر میں حکومت کو ٹاپل کیا جا سکے. لیکن جنید انصاری صاحب میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پلان اے کے ساتھ ایک پلان بی بھی تھا جس میں آزاد کشمیر کے قانون ساز اسمبلی کے کچھ ممبران کو اپنے ساتھ ملا کے تنویر الیاس صاحب کو گھر بھیجنے کا پلان تھا. اب وہ کون سے ممبران ہیں, وہ کون سا دڑا ہے, آیا بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی ان کو سرپرستی حاصل ہوگی نہیں ہوگی, یا یہ کچھ اور لوگوں کا چوائس کریں گے, یہ تو بھی قبل از وقت ہے. لیکن یہ ضرور بات ہے کہ تنویر الیاس صاحب کے سر پہ جو یہ تلوار لٹک رہی ہے عدم اعتماد کی, یہ اب بھی ختم نہیں ہوئی. یہ عمران خان کی جانب سے اتفاق, اتحاد اور اس طرح کی باتیں کرنے سے وہ کوئی کم نہیں ہوئی, کیونکہ ادھر جس انداز سے جو پوزیشن ہے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کی, جو پوزیشن ہے سردار تنویر الیاس وہ کیا کہتے ہیں چودھری انوار الحق صاحب کی, جو پوزیشن ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی اور ان کے ساتھیوں کی, یہ حامی اراکین کی, اس کے علاوہ بھی لوگوں کے جو ذاتی ایشوز ہیں اور وزیر اعظم کا ریاست کو دستیاب نہ ہونا اور وزیر اعظم کے خلاف جو چارج شیٹ ہے. دیکھیں وزیر اعظم صرف ان کے اوپر ایک الزام نہیں ہے کہ وہ کرپشن نہیں کرتے, ان کے اوپر ایک, لیکن وہ جتنا اخراجات مقصد ان کے اس عمل سے اور ان کے ریاست کو دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل کہ اگر وہ ایک دن کابینہ کا اجلاس رکھ لیتے ہیں مظفر آباد میں, تو کابینہ میں سارے لوگ, سارے وزراء, سارے سیکرٹریز اور کیبنٹ ممبر پہنچ جاتے ہیں اور وہ اپنے اپنے علاقوں سے اپنے اپنے گاؤں سے موو کرتے ہیں, اور اگلے دن وزیر اعظم جو ہے اس کابینہ کے اجلاس میں شرکت نہیں کرتے. اسی طرح وہ اعلیٰ سطحی اجلاس کرتے ہیں تو وہ سینکڑوں لوگوں کو بلا لیتے ہیں. اب سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ تو اسٹیٹ کے ٹیکسز پہ موو کر رہے ہوتے ہیں نا, سرکاری گاڑیاں, سرکاری پیٹرول, سرکاری پروٹوکول. تو یہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے مسائل تھے جو بڑھتے بڑھتے کافی سارے کام کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں. ابھی آپ خود جو ہے اب تو راجہ حبیب اللہ صاحب ہوتے ہیں, وہ بہت باوقار قسم کے اور غیر جاندار صحافی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جس دن سے تحریک انصاف کی حکومت آزاد کشمیر میں آئی ہے, ماسوائے باتوں کے انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے عامر بھائی سوال کریں گے. عامر محبوب صاحب, بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. ابھی 25 دسمبر کو ری پولنگ ہوگی دوبارہ, پھر
میئر اور چیئرمین اور یونین کونسل لیول تک جو ہیں وہ اپنے جو منتخب نمائندے ہیں وہ اپنے اپنے سربراہان کا انتخاب کریں گے. تو ایک بات یہ بھی چل رہی ہے, ہمارے ایک لسنر ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات جو ماضی میں آپ نے بھی دیکھے, میں نے بھی دیکھے, آخری دفعہ 1991 میں ہوئے تھے, تو اس وقت جتنے بھی جو بلدیاتی جو ادارے ہوتے ہیں, اس کے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں, یہ ترقیاتی کام جو ہیں, ترقیاتی اسکیمیں جو ہیں, ان کو اس چیز کا اختیار ہوتا ہے اور ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں, اور انہوں نے جو الیکشن میں وعدے کیے ہیں وہ ان کی تکمیل کر سکیں گے. لیکن یہ بات بھی شنید میں آئی ہے کہ ایک سازش کے تحت بلدیاتی جو نومنتخب نمائندگان ہیں انہیں فنڈز جو ہیں وہ جاری کرنے کے حوالے سے بھی کچھ سازشیں چل رہی ہیں. تو کیا یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پروسیس مکمل ہوگا اس کے بعد شاید مالی اختیار اور ان کے جو حقیقی اختیارات ہوتے ہیں شاید اس کے لیے انہیں ایک طویل جنگ لڑنی پڑے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو اللہ کرے جیسے آپ نے انٹرو میں کہا تھا اپنے سوال کی کہ 31 سال پہلے انتخابات دیکھے. ہماری ایک تو یہ دعا ہے کہ جنہوں نے دیکھے یا نہیں دیکھے, لیکن اب یہ انتخابات 5 سال بعد ہی ہو جایا کریں, 31 سال بعد نہ ہو, کہ یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ اب یہ انتخابات اگلے 2220 میں ہونا. تو میرا خیال ہے کہ اللہ کرے کہ یہ انتخابات کا سلسلہ جو ہے لوگوں کو بار بار دکھائی دیتا رہے, اور یہ اختیارات جو ہیں وہ جس طرح آہستہ آہستہ جمہوریت مضبوط ہوئی ہے, اسی طرح اگلے چند سالوں میں انڈیفینٹ بلدیاتی ادارے منتخب مضبوط ہوں گے. اور یہ اس حکومت کا کریڈٹ ہے, خاص طور پر تنویر الیاس صاحب کا, اور سب سے بڑھ کے کریڈٹ ہے ہماری سپریم کورٹ کا, سعید اکرم صاحب کا, اور ان کے جو کمپینین ججز ہیں ان کا, کہ انہوں نے انتخابات کرائے. اور بعد میں تنویر الیاس صاحب جو پہلے انتخابات کے مخالف تھے, لیکن بعد میں انہیں اپنی سیاسی ضرورت کے تحت انتخابات کو ڈھال بنایا. اور سردار قیوم نیازی صاحب نے اپروول لی اس کی. جی میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے ظاہر وہ تحریک انصاف ہی کے وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کے بجائے تنویر اپنا قیوم نیازی صاحب کا انیشیٹو تھا. تنویر الیاس صاحب کسی صورت انتخابات نہیں کرانے چاہتے تھے. میں نے اپنے پہلے بھی پچھلے سوال میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ان کے اوپر انہیں خیال کیا گیا کہ عدم اعتماد ہو جائے گی, تو انہوں نے وہ وقت ڈالنے کے لیے جو ہے ٹالنے کے لیے یہ کہ مجھے 2-3 ماہ مل گئے, اور وہ ان کی سیاسی حکمت عملی کامیاب رہی. تو یہ تھا بیسکلی. میرا خیال ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے 3000 کے قریب یہ جو لوگ منتخب کر لیے گئے ہیں, ان سے کچھ نہ کچھ کام لینا ہے, انہیں کچھ نہ کچھ فنڈز دینے ہیں, تو یہ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا انشاءاللہ. اس سے کچھ نہ کچھ ضرور بہتری آ جائے گی. جناب عمر محبوب صاحب, ہمارے لسنر ہیں علی سوجر راولاکوٹ سے سردار افسر صدوزئی, انہوں نے آپ سے کوشچن کیا کہ آپ ایک سینئر تجزیہ کار ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ جب سے وزیر اعظم تنویر الیاس جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے ہیں, تب سے جو ہے وہ ان کے سر پہ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کی تلوار جو ہے لٹک رہی ہے. کیا آپ اپنے سیاسی اپنے جو آپ کا صحافتی تجربہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ 3.5 سال بھی جو ہے یہ تلوار لٹکتی رہے گی یا کبھی گرے گی بھی؟ دیکھیے, ایک تو یہ بات ہے کہ تنویر الیاس صاحب کو پہلے, اب تو تنویر الیاس صاحب کو وفاقی حکومت سے بھی خطرہ ہے, تنویر الیاس صاحب کو آزاد کشمیر کی حکومت سے بھی خطرہ ہے, تنویر الیاس صاحب کو اب اپنے صدر آزاد کشمیر سے بھی خطرہ ہے, اپنی پارٹی کے جو صدر ریاست بنائے ہوئے ہیں ان سے بھی خطرہ ہے, تنویر الیاس صاحب کو اپنے ممبران اسمبلی سے بھی خطرہ ہے. لیکن اس سے پہلے جب ان ساری چیزوں سے خطرہ نہیں تھا, تو ایک چیز تھی جس سے خطرہ تھا اور جس نے ثابت کیا کہ وہ خطرہ تھا تنویر الیاس کی ذات, اور تنویر الیاس کو تنویر الیاس سے ہی خطرہ تھا. ان کا رویہ, ان کا طرز عمل, ان کی جو سلپ آف ٹنگ ہے, تو یہ ساری ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے تنویر الیاس صاحب کو اور ریاست کو اس سٹیج پہ پہنچایا ہے. اگر تو تنویر الیاس صاحب بچ جاتے ہیں, اپنے آپ میں اصلاح کر لیتے ہیں. دیکھیں, ایک بہت عرصے تک کوشش ہوتی رہی ہے, ابھی پروگرام آپ کے میں قیوم نیازی صاحب بھی تھے, تو عمران خان صاحب سمیت تمام طبقات جو ہیں انہیں یہی کہتے رہے ہیں کہ جی آپ اصلاح کریں. اگر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کسی کو صبح 12 بجے بلاتے ہیں تو رات کو 12 بجے ملتے تھے, اور کسی کو نہیں ملتے تھے. اس طرح تقریبات بھی ہوتی تھی, لوگوں کے جو ہے وہ مسائل تھے, اور کسی کو مل جاتے تو کسی کو 5 منٹ کے لیے ملنا ہے تو اسے جب آپ 1.5 گھنٹہ بٹھائی رکھیں گے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کے اصلاح کے حوالے سے کہا جاتا رہا, یا جس طرح ایک بار یہ جنید انصاری صاحب نے اشارہ کیا
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سارے لوگ تنقید برائے اصلاح کر رہے تھے، اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کی جو ٹائم مینجمنٹ کا ایشو ہے، وزیر اعظم کی جو زبان کا ایشو ہے، اس سے اگر ٹھیک کر لیا جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اب یہ بات مگر یہ جو ایک پیریڈ ہے، یہ جو پاکستان میں سیاست کا یہ جو گرے پیریڈ ہے جس میں پاکستان مشکلات کا شکار ہے، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان سیاسی طور پہ جو الجھے ہوئے ہیں پاکستان میں، ان کی آزاد کشمیر میں اس سے زیادہ توجہ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. اور جس طاقت کا تنویر الیاس صاحب نے علی مین گنڈا پور صاحب کے ذریعے استعمال کیا، تو اس طاقت کے ذریعے یہ اتنے دن نکالے جا سکتے تھے جو نیچرلی ہوتے ہیں 8-9 ماہ. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. ابھی میرا یہ خیال ہے کہ اگر تنویر الیاس صاحب اپنی اصلاح کر لیں گے اور اگر اس وار سے بچ گئے تو پھر جو ہے وہ پھر تو ٹھیک ہے. تو اصلاح اگر کر لیں گے تو پھر شاید وہ یہ تلوار نہ لٹکتی رہے. لیکن اگر تنویر الیاس صاحب یہ کہیں کہ وہ کوئی 30 مار خان ہے یا اس زبان، اس رویے، اس طرز حکمرانی کے ساتھ اس ریاست کے اوپر جو ایک سینسٹیو علاقہ ہے، اور اسی بلیک میلنگ کے ساتھ جو انہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف عوام کے خیالات بھڑکانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اپنے اقتدار کی خاطر وہ کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہیں، اور سنگین نتائج کی دھمکیاں ریاست پاکستان کو دے رہے ہیں، ان طبقات کو دے رہے ہیں. اور جو خیر اس زبان کے ساتھ، اس طرز عمل کے ساتھ اور اس طریقہ کار کے ساتھ شاید تنویر الیاس صاحب سروائیو نہیں کر سکتے وہ یا ان کی پارٹی جو ہے ان کے لیے اور مشکلات بڑھتی جائیں گی. جی عامر محبوب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت زبردست آپ نے معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی، بڑی مہربانی سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی عمر محبوب خان صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے کہ جس رویے کے ساتھ پرائم منسٹر آزاد کشمیر چل رہے ہیں، اگر اس میں اصلاح لے آتے ہیں تو یہ جو باقی دورانیہ ہے بچتا ہے اسمبلی کا، اس میں وہ وزیر اعظم یقینی طور پہ رہیں گے. اور اگر انہوں نے اپنی اصلاح احوال نہ کی تو یہ جو لٹکتی ہوئی تلوار ہے یہ اس کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے لیے تمام جماعتیں، جس طرح کہ عمر محبوب صاحب نے بات کی، ہم اگر کوئی تنقید بھی کرتے ہیں تو اصلاح کے لیے کرتے ہیں، ہم کوئی کسی کے جو ہے وہ رول پہ نہیں ہیں. ہمارے لیے سب جماعتیں، تمام پالیٹیشین جو ہیں، اور سب سے بڑھ کے ریاست ہمارے لیے مقدم ہے، اور ہمارے لیے حکومت پاکستان مسلح افواج پاکستان جو ہیں وہ ہمیں دل و جان سے عزیز ہیں. ہم جو ہے وہ کوئی پارٹی نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو تجاویز، جن خرابیوں کی نشاندہی جناب عامر محبوب صاحب نے کی ہے، اور نہ صرف انہوں نے کی ہے بلکہ پوری ریاست جو ہے وہ ان چیزوں سے آگاہ ہے، تو اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو میرا خیال ہے بہت بہتر ہوگا. تو چلتے ہیں جناب اپنے آخری مہمان کی طرف اور ان سے ان کی رائے لیتے ہیں. اس وقت جوائن کیا ہے جناب چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ عبدالرشید سلیریہ صاحب نے. سلیریہ صاحب بہت بہت مبارک ہو، بہت ہی مشکل کام آخر کار آپ نے کر لیا. اللہ نے کیا کیا، ہم نے کیا ہوا، عوام نے ساتھ دیا، ہم نے کیا کیا، ہم نے تو بس کوشش کی تھی ماشاءاللہ. تو اللہ نے کمیشن کا ساتھ دیا سب. تو اب 25 دسمبر کو سر یہ جو ہو رہے ہیں چند حلقے جو رہ گئے تھے، تو یہ کہاں کہاں انتخابات سر ہو رہے ہیں ری پولنگ؟ جیرا میں ہے غالباً، اور میرپور میں بندہ فوت ہو گیا تھا الیکشن سے ایک دن پہلے، وہاں تو پچھلی پولنگ ہو رہی ہے، کوٹلی پولنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ جناب مسئلہ ہو گیا تھا. بس یہ 5-6 زیادہ اتنی ہوں گے خیال ہے. تو اس کے بعد سر اس کے اور بھی امتحان کوئی ہیں مزید ابھی الیکشن کمیشن کے؟ ابھی تو آئے گا نا، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ریزرو سیٹس کی بھی ہیں، وہ بھی ہونی ہے. اچھا، ان کے لیے آن کر دی ہیں. یہ 8 پولیس اسٹیشن سارے. سننے میں آیا کہ نوجوانوں کی عمر کی حد 40 سال مقرر ہو گئی ہے اب. کر دی ہے انہوں نے، 18 سے 40 کر دی ہے، پہلے تھی 18 سے 35. اچھا. آپ کی عمر اللہ عمر خضر کرے، آپ تو ہمیں اس وقت نوجوانوں سے زیادہ نوجوان دکھائی دے رہے ہیں جس طرح آپ نے یہ کام کیا ہے. بس یہاں راجہ حبیب اللہ خان روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے سوال کریں گے آپ سے. جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب، یہ میٹرک کی جو صنعت جو شرط ہے یہ ختم ہوئی ہے، تو کیا جو ری پولنگ ہو رہی ہے جہاں لوگوں کی وفات ہوئی تھی، تو ایسے لوگ جنہوں نے میٹرک نہیں کی کیا وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں اس میں؟ اب وہاں ظاہر ہے وہ جہاں پہ پولنگ ہو رہی ہے وہ نئی شیڈول جاری کیا ہم نے نا، میرپور میں جاری ہوا ہے. وہاں اگر بندوں کو میٹرک نہیں تو وہاں ہو سکتا ہے، چونکہ ہائی کورٹ ختم کر دی شرط. سچ ہے نا، جہاں پہلے امیدوار وہی ہیں جو پہلے لڑ رہے تھے، وہاں تو نیا امیدوار آ سکتا نا.
وہ تو وہی لوگ ہوں گے. بہت شکریہ جناب سلریہ صاحب, بڑی اچھا, مہربانی, ٹھیک تھینک یو, ہے. تھینک یو سر, تھینک یو. تھینک جی رادا بیب اللہ خان صاحب, میں چاہوں گا پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں گے. جی انصر صاحب, آج کا جو ہمارا پروگرام تھا اس کا موضوع تھا ایک بار پھر عدم اعتماد کی بازگشت اور بلدیاتی الیکشن کی جو ری پولنگ ہے. تو اس میں آج ہمارے مہمان تھے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب, اور چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں و کشمیر سینئر تجزیہ کار جناب عامر محبوب صاحب تھے. اسی طرح چیف الیکشن کمشنر جسٹس عبدالرشید سلیریہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے, اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ عدم اعتماد پہ بھی بڑی کھل کے بات ہوئی ہے انصاری صاحب. اسی طرح جو ری پولنگ ہو رہی ہے اس پہ بھی بڑی کھل کے بات ہوئی ہے. تو ہمیں جو ہمارے لسنرز ہیں ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ وہ کیا اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرمائے. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے.